ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال ہوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ افواج پاکستان کے نئے سربراہ کا انتخاب کرنے کے لیے جو نام زیر غور ہیں ان میں سے ایک این ڈی یو کے پریزیڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل راجہ نعمان محمود بھی ہیں، جو سینیارٹی لسٹ میں چوتھے نمبر پر ہیں۔ لیفٹیننٹ جنرل راجہ نعمان محمود ایک بہادر باپ کے بیٹے ہیں۔ ان کے والد کرنل راجہ سلطان محمود نے 1971 میں جام شہادت نوش کیا اور جرأت و بہادری کی ایسی داستان رقم کی کہ ان کے دشمن بھی ان کی جرأت و بہادری کا اعتراف اور ان کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکے۔ کرنل راجہ سلطان محمود، جنہیں کرنیلوں کا سلطان کہا جاتا ہے، انہوں نے کب، کہاں اور کیسے جام شہادت نوش کیا، اور ان کے فرزند لیفٹیننٹ جنرل راجہ نعمان محمود جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں، کیا وہ آرمی چیف بن پائیں گے؟ آج کے شو میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے۔ لیفٹیننٹ کرنل راجہ سلطان محمود 1970 میں 22 بلوچ ریجمنٹ کے کمانڈنٹ بنے تو انہوں نے بچوں کے ہمراہ آزاد کشمیر سے کوئٹہ کا سفر کیا اور وہاں منتقل ہو گئے۔ اگلے سال یعنی مارچ 1971 میں 16ویں انفینٹری ڈویژن کو یہ حکم دیا گیا کہ جی آپ نے مشرقی پاکستان منتقل ہونا ہے، اور یوں یہ 16واں انفینٹری ڈویژن، جس میں لیفٹیننٹ کرنل راجہ سلطان محمود کی جو ریجمنٹ ہے 22 بلوچ، وہ بھی شامل تھی، یہ ڈویژن جو ہے یہ مشرقی پاکستان منتقل ہو گیا۔ میجر جنرل نذر حسین اس انفینٹری ڈویژن کے جے او سی یعنی جنرل آفیسر کمانڈنگ تھے، جبکہ بریگیڈیئر تجمل حسین بریگیڈ کمانڈر تھے۔ لیفٹیننٹ کرنل راجہ سلطان محمود جو ہیں، انہیں ایک آپریشن کے حوالے سے اختلاف رائے پر 22 بلوچ کا چارج ان سے واپس لے لیا گیا اور انہیں ایسٹرن کمانڈ ہیڈ کوارٹر رپورٹ کرنے کا حکم دیا گیا، اور وہاں سے ان کی دوبارہ تعیناتی ہوئی اور انہیں 32 بلوچ کا کمانڈنٹ بنا دیا گیا۔ یہ بات ہے 7 دسمبر 1971 کی۔ شام کے لگ بھگ 5 بجے اطلاع ملی کہ ان کے جو جے او سی ہیں میجر جنرل نذر حسین 16ویں انفینٹری ڈویژن کے، انہیں بنگلہ دیش، جو اب موجودہ بنگلہ دیش اور سابقہ مشرقی پاکستان کا جو شہر ہے وہ تھا، اس سے کوئی 65 کلومیٹر دور پیر گنج کے علاقے میں اغوا کر لیا گیا۔ اب یہ خبر جو ہے بڑی تشویشناک تھی کہ ایک انفینٹری ڈویژن کا جو جے او سی ہے اسے اغوا کر لیا جائے۔ جو لیفٹیننٹ کرنل راجہ سلطان محمود ہیں، انہوں نے ڈویژن ہیڈ کوارٹر سے ہدایات لینے کے بعد فوراً بٹالین کو کوچ کرنے کا حکم دیا، اور خود انہوں نے اس آپریشن کی جو ہے وہ قیادت کرنے کا فیصلہ کیا۔ رات کا وقت تھا اور علاقہ بھی ایسا تھا جس سے کوئی زیادہ شناسائی نہ تھی، کیونکہ یہ جو ان کی ڈویژن ہے 16ویں ڈویژن، یہ کچھ ماہ پہلے ہی جو ہے وہاں منتقل ہوئی تھی۔ تو انجان علاقے میں اور جہاں چپے چپے پہ دشمن جو ہے وہ موجود تھا، وہاں پیش قدمی کرنا کوئی آسان نہ تھا، تو بہت بھاری نقصان اس پیش قدمی کے دوران اٹھانا پڑا، اور کئی مواقع پر تو دو بدو لڑائی ہوئی بھارتی فوجیوں کے ساتھ پاکستانی فوجیوں کی، اور تقریباً صبح ہونے تک، صبح 4 بجے تک 60 فوجی شہید ہو چکے تھے، اور یوں سمجھیے کہ جتنی بھی ان کی فوج تھی لیفٹیننٹ کرنل راجہ سلطان محمود کی، وہ تتر بتر ہو گئی تھی، یا زخمی ہو گئی تھی، یا پھر وہ سپاہی جو ہے وہ شہید ہو گئے تھے۔ لیکن لیفٹیننٹ کرنل راجہ سلطان محمود نے ہمت نہیں ہاری، اور وہ چونکہ خود لیڈ کر رہے تھے، تو ایک موقع پر انہوں نے دشمن کا ایک مورچہ جو ہے اس کے اندر لیفٹیننٹ کرنل راجہ سلطان محمود نے چھلانگ لگا دی، اور وہاں انڈین آرمی کے کیپٹن جتیندر سنگھ پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا۔ یہ جو انڈین آرمی کے کیپٹن جتیندر سنگھ ہیں، جو زخمی ہو گئے تھے، بعد میں یہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے اسپتال میں جو ہے وہ مر گئے۔ اور جب یہ جتیندر سنگھ کو زخمی کر دیا لیفٹیننٹ کرنل راجہ سلطان محمود نے، تو بھارتی حوالدار جو قریب ہی موجود تھا، اس نے اپنی اسٹین گن اٹھائی اور گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، اور یوں جو لیفٹیننٹ کرنل راجہ سلطان محمود ہیں وہ موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ اب یہ معاملہ جو ہے یہیں پہ ختم ہو گیا۔ یہ جو
JOC میجر جنرل نظر حسین، جن کے بارے میں اطلاع ملی تھی کہ انہیں اغوا کر لیا گیا ہے پیر گنج کے علاقے میں، وہ تو باحفاظت واپس ڈوین ہیڈ کوارٹر پہنچ گئے، لیکن ان کی تلاش میں نکلنے والے اور انہیں بازیاب کرنے کا عزم لے کر جانے والے جو لیفٹیننٹ کرنل راجہ سلطان محمود ہیں، وہ اگرچہ شہید ہو گئے، لیکن ڈوین ہیڈ کوارٹر کو معلوم نہ تھا کہ آخر ان کے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ کوئی ایسا سپاہی زندہ واپس نہ آیا جو بتا سکتا کہ اصل میں وہاں جو ہے ہوا کیا ہے۔ سرکاری طور پر یہی کہا گیا کہ لیفٹیننٹ کرنل راجہ سلطان محمود لڑائی کے دوران لاپتہ ہو گئے ہیں۔ بعد ازاں جو انڈین بریگیڈ کمانڈر ہیں جوگیندر سنگھ بخشی، جو اس لڑائی میں جو ہے وہ شریک تھے، انہوں نے لیفٹیننٹ کرنل راجہ سلطان محمود کی جرت اور بہادری کی داستان جو ہے وہ بیان کی اور اعتراف کیا کہ افواج پاکستان کا یہ جو افسر ہے یہ بہت دلیری کے ساتھ جو ہے وہ لڑا اور اس نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا۔ بعد ازاں میجر جنرل لچھمن سنگھ لہال، جو 20ویں ماؤنٹین ڈوین کے JOC تھے، انڈین آرمی کا جو 20واں ماؤنٹین ڈوین تھا، جو دراصل اس علاقے میں پیش قدمی کر رہا تھا، تو انہوں نے بعد میں ایک کتاب لکھی، انڈین سوارڈ سٹرائکس ان ایسٹ پاکستان۔ اپنی اس کتاب میں بھی میجر جنرل لچھمن سنگھ لہال نے لیفٹیننٹ کرنل راجہ سلطان محمود کی بہت تعریف کی اور بتایا کہ کس طرح نہایت جرت اور بہادری کے ساتھ وہ لڑے اور انہوں نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا۔ یہ دوسری گواہی تھی، اور اس حوالے سے تیسری گواہی جو ہے وہ 2012 میں لگ بھگ 10 سال پہلے جو ہے وہ سامنے آئی، جب میجر ریٹائرڈ اعتبار سنگھ، جو گورکھا رائفلز کے کمپنی کمانڈر تھے، اس وقت وہاں تعینات تھے جب یہ مقابلہ ہوا، جب یہ لڑائی ہوئی، تو انہوں نے جو ہے 2012 میں انہیں خیال آیا شاید کہ جی ان کی فیملی کو کم از کم بتانا چاہیے کہ وہ کتنے بہادر افسر تھے اور وہ کہاں دفن ہیں۔ تو انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان میں جو لیفٹیننٹ کرنل راجہ سلطان محمود کی فیملی ہے اسے ڈھونڈا جائے، تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے بیٹے جو ہیں راجہ نعمان محمود، وہ اس وقت افواج پاکستان میں بریگیڈیئر ہیں۔ تو انہوں نے خط لکھا بریگیڈیئر راجہ نعمان محمود کو اور انہیں بتایا کہ آپ کے والد جو ہیں ایک بڑے بہادر افسر تھے اور بڑی دلیری کے ساتھ، بڑی بے مثال جرت و بہادری کے ساتھ جو ہے انہوں نے سامنا کیا اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا، اور انہیں پورے اعزاز کے ساتھ جو ہے وہ دفنایا گیا تھا، اور ان کی قبر جو ہے وہ پیر گنج کے علاقے میں موجود ہے۔ تو جب یہ لیفٹیننٹ کرنل راجہ سلطان محمود نے جام شہادت نوش کیا 1971 میں، تو اس وقت ان کے بیٹے راجہ نعمان محمود، جن کا ابھی ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ بہت کم سن تھے، اور ان کی عمر جو ہے وہ بمشکل 4 یا 5 سال تھی۔ 11 ستمبر 1987 کو، یعنی اپنے والد کی شہادت کے لگ بھگ 17 سال بعد، راجہ نعمان محمود جو ہیں انہوں نے افواج پاکستان میں شمولیت اختیار کی، اور اپنے والد کی جو ریجمنٹ ہے بلوچ ریجمنٹ، اس میں انہوں نے 11 ستمبر 1987 کو بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ اس میں جو ہے وہ کمیشن حاصل کیا، اور کوئٹہ، جہاں پہ ان کے والد 22 بلوچ کے کمانڈنٹ کی حیثیت سے جو ہے وہ تعینات رہے، وہیں پر کوئٹہ کمانڈ اینڈ سٹاف کالج میں جو راجہ نعمان محمود ہیں وہ بطور انسٹرکٹر، بطور سینئر انسٹرکٹر جو ہے وہ کام کرتے رہے ہیں۔ شمالی وزیرستان میں انہوں نے بطور میجر جنرل انفینٹری ڈوین کو جو ہے وہ کمانڈ کیا ہے۔ ISI میں بطور DG انالیسس جو ہیں وہ تعینات رہے ہیں، اور پھر اپریل 2019 میں جب وہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں پروموٹ ہوئے، تو انہیں GHQ میں IG کمیونیکیشن اینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی تعینات کیا گیا۔ دسمبر 2019 میں لیفٹیننٹ جنرل نعمان محمود کو کور کمانڈر پشاور بنا دیا گیا، اور نومبر 2021 میں انہوں نے 11 کور یعنی پشاور کور جو ہے اس کی کمانڈ انہوں نے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید کے حوالے کر دی، اور اس کے بعد انہیں NDU کا پریزیڈنٹ تعینات کر دیا گیا، اور تب سے اب تک وہ نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ کے طور پر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں۔ ان کی شخصیت کا ایک قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ میجر جنرل کے رینک پر جب تک وہ تھے تو تب تک ان کی
داڑھی نہیں تھی، لیکن جب وہ میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل کے رینک میں پروموٹ ہوئے تو وہ مذہب کی طرف جو ہے وہ مائل ہوئے، بالخصوص جب وہ کور کمانڈر پشاور تعینات تھے تو تب ان کا یہ میلان جو ہے یہ بہت زیادہ بڑھا اور انہوں نے جو ہے وہ داڑھی رکھ لی، اور ابھی بھی جبکہ وہ NDU کے پریزیڈنٹ کے طور پہ کام کر رہے ہیں تو وہ بارش ہیں، ان کی تصاویر میں جو ہے وہ واضح طور پہ انہیں دیکھا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں اس سوال کی طرف کہ کیا NDU کے پریزیڈنٹ لیفٹیننٹ جنرل راجہ نعمان محمود جو ایک بڑے اور بہادر باپ کے بیٹے ہیں، کیا وہ افواج پاکستان کے آرمی چیف بن پائیں گے؟ تو اس حوالے سے اگر ہم ماضی کی تاریخ دیکھیں تو یہ جو عہدے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا چیئرمین کسی کو لگا دیا جائے یا کسی کو NDU کا پریزیڈنٹ لگا دیا جائے، تو یہ کھڈے لائن لگانے والی بات ہوتی ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ یہاں سے کسی کو اٹھا کے آرمی چیف بنا دیا گیا ہو۔ ایک مثال دے کے بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ لیفٹیننٹ جنرل حمید گل جو آرمی چیف بننے کے امیدوار تھے اور بڑے تگڑے امیدوار تھے، مگر قرۂ فال آصف نواز کے نام نکل آیا، اور آصف نواز نے آرمی چیف بننے کے بعد لیفٹیننٹ جنرل حمید گل جو اس وقت کور کمانڈر ملتان کے طور پہ تعینات تھے، ان کا تبادلہ کر دیا اور انہیں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا چیئرمین تعینات کر دیا اور رپورٹ کرنے کا حکم انہیں ملا، مگر انہوں نے وہاں جا کے چارج لینے سے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے اس کو اپنی توہین سمجھا کہ جی میں اتنا قابل افسر ہوں اور مجھے یہ ہیوی انڈسٹری ٹیکسلا کا چیئرمین لگا کے کھڈے لائن لگانا چاہتے ہیں، تو اس پہ انہیں فوج سے قبل از وقت ریٹائر جو ہے وہ کر دیا گیا۔ تو پاکستان کی تاریخ تو یہی ہے، اگرچہ جو لیفٹیننٹ جنرل راجہ نعمان محمود ہیں وہ سینیارٹی میں چوتھے نمبر پر ہیں، اور اگر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو جو ہے وہ اس لسٹ سے نکال دیا جائے جنہوں نے 27 نومبر کو ریٹائر ہونا ہے، تو ایسی صورت میں یہ ایک درجہ اور اوپر آ جاتے ہیں لیفٹیننٹ جنرل راجہ نعمان محمود، اور یہ سینیارٹی میں تیسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں، یعنی پہلے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل ساحر شمشاد مرزا، دوسرے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل اظہر عباس، اور تیسرے نمبر پہ لیفٹیننٹ جنرل راجہ نعمان محمود۔ یہ اس صورت میں کہ اگر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر جو سینیارٹی میں اس وقت پہلے نمبر پہ ہیں اور بہت سینئر ہیں ان سب سے، انہیں اگر سینیارٹی لسٹ میں شامل نہیں کیا جاتا اور ان کا نام سمری میں اگر نہیں دیا جاتا تو پھر یہ سینیارٹی میں جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہوں گے۔ تو جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان کی تاریخ تو یہی رہی ہے، لیکن تاریخ بدلتے بھی دیر نہیں لگتی، کیونکہ اس سے پہلے دو مثالیں ہمارے سامنے ایسی موجود ہیں۔ جو GHQ میں ایک عہدہ ہے یعنی IG ٹریننگ اینڈ ایویلیویشن کا، تو اس کو بھی کوئی اتنا اہم عہدہ جو ہے وہ نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن گزشتہ چند برس کے دوران یہ عہدہ بہت اہمیت اختیار کر گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب جنرل اشفاق پرویز کے آنے کے بعد جنرل راحیل شریف کو آرمی چیف لگایا گیا تو وہ GHQ میں IG ٹریننگ اینڈ ایویلیوشن کے طور پہ کام کر رہے تھے۔ اگین جب 2016 میں جنرل راحیل شریف ریٹائر ہوئے اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو آرمی چیف بنایا گیا تو وہ بھی IG ٹریننگ اینڈ ایویلیوشن کے طور پر کام کر رہے تھے۔ تو تاریخ تو نہیں ہے، لیکن پاکستان میں تاریخ بدلتے بھی دیر نہیں لگتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔